ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ 16واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنے سے قادیانی غرض و غایت، پھر اس کا لغوی اور شرعی حکم۔ ہم اپنے اس مقالہ میں مندرجہ ذیل امور پہ بحث کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی دونوں کو وقت جمع کر دیا ہے۔ یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ سید الرسل بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ دوسرا عمل یہ کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو یہ لفظ خاتم جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں ہے، اسے مخلوق کے کلام خاتم المحدثین پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تیسری بات یہ کہ لفظ خاتم عربی کا کلمہ ہے جس کے 6 معنی ہیں، ان میں ایک معنی آخری تو ہے مگر افضل نہیں، لہذا لفظ خاتم آخری اور افضل میں مشترک نہیں ہو سکتا۔ مشترک کے جتنے معنی ہیں وہ سب حقیقی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی اور دوسرا مجازی لے کے اس کو دونوں میں مشترک ٹھہرا دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کا مفہوم لغت کے اندر کیا ہے اور ہماری شریعت میں جو متواتر طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کا معنی آخری نبی ہی ہے۔ اسے کسی دیگر معنی پہ حمل کرنا یہ لغوی اور شرعی منکرات میں سے ہے۔ 5واں عمل یہ کہ لفظ خاتم کو آخری کی بجائے افضل پر حمل کرنا یہ قادیانی مغالطہ ہے، جو قرآنی آیت میں تحریف ہے، اور یہ امر عقیدہ ختم نبوت کے لیے باعث تشویش ہے۔ 6واں عمل یہ
کہ نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت و نبوت ہے اس میں آپ کا آخری ہونا یہی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے. تو جو آپ کو آخری نہیں مانتا وہ افضل بھی نہیں مانتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں خاتمیت یعنی آپ کا آخری نبی ہونا، پھر رتبہ رسالت میں خاتمیت یعنی اس رتبے میں اور منصب میں افضل ہونا، یہ دو مستقل عنوان ہیں جن کے لیے مستقل شرعی دلائل ہیں، اور یہ دونوں آپ کی ذات گرامی میں بیک وقت موجود ہیں. آخری امر جس طرف ہم اشارہ کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح موعود وہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوں گے، ہرگز وہ نہیں جو قادیان میں پیدا ہوا. تو تنقیح موضوع کے طور پہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ لغت عرب وہ نظم ہو یا نثر، اس میں لفظ خاتم اخیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور افضل کے لیے بھی، بلکہ مفضول کے لیے بھی. یہ امور واقعات میں سے ہیں اور واقعات کا اعتراف سبھی کرتے ہیں، لہذا واقعاتی امور متنازع فی نہیں ہوتے. اب متنازع فی کیا چیز ہے؟ وہ یہ امر ہے کہ کیا ارشاد باری تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں خاتم النبیین یعنی اس ترکیب میں باری تعالی نے لفظ خاتم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں آخری قرار دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تفسیر آخری نبی ہونے سے کی. ایسا نبی کہ لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. صحابہ کرام سے لے کے تابعین، اتباع تابعین، جملہ مفسرین، ان سب حضرات نے خاتم النبیین سے مراد آخری نبی لیا، اور امت مسلمہ نے اجماعی طور پر اسی آیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل بنایا. اب بات یہ ہے کہ ان حضرات نے اس آیت میں مذکور لفظ خاتم کو یا خاتم کو کیا افضل پر محمول کیا ہے؟ تو اب حق اور حقیقت کیا ہے تاکہ اسے قبول کیا جائے اور اسے دل سے تسلیم بھی کیا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصی قدر و منزلت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی. آپ کے افضل ہونے سے مراد یہ ہے کہ منصب رسالت میں آپ کا آخری مقام ہے جس سے اوپر اور کوئی نہیں. آپ خاتمیت مرتبی کے آخری مقام پر فائز ہیں، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں. آپ پر نبوت ربانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، یعنی آپ رتبہ رسالت میں اول اور بعثت میں سب سے آخری ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت و رسالت عطا نہ ہوگا.
اب آپ کے افضل الرسل ہونے کو خاتمیت رتبی یا خاتمیت مرتبی اور آپ کے آخری نبی ہونے کو خاتمیت زمانی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں خاتمیتیں بیک وقت آپ میں جمع ہیں اور صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں خاتمتیوں کو اور دونوں مرتبوں کا اعلان اور بیان کھلے طور پر قرآن و سنت میں کئی اسالیب کے ساتھ پھر کئی مقامات پر ہو چکا ہے۔ آپ کی رتبی خاتمیت اور زمنی خاتمیت کے لیے مستقل نصوص وارد ہیں۔ اب قرآن حکیم سے ہم دیکھتے ہیں دونوں مرتبوں میں آپ کی خاتمیت زمنی، حق تعالی شانہ نے اپنے فصیح و بلیغ کلام میں ہر عنوان کو مستقل عبارت، نص اور الفاظ میں صراحت سے بیان فرمایا ہے، اور پھر باری تعالیٰ نے خاتمیت زمانی کے لیے ایسی تعبیر اختیار فرمائی جو عربی لغت میں آپ کی نبوت میں آخریت، خاتمیت زمانی کے لیے ایسی تعبیر اختیار فرمائی جو عربی لغت میں آپ کی نبوت میں آخریت کے لیے متعین ہے، کہ اہل لغت سنتی ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کا معنی اور مراد ان پر واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو محبت قرآن ہے، خود نہایت ہی فصیح و بلیغ اور صریح الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی کہ ہر سننے والا سن کر یہ سمجھ لے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد تا قیامت کسی کو نبوت و رسالت نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن حکیم کا بیان ہوتا ہے، لہذا خاتم النبیین سے اللہ تعالی کی مراد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یوں متعین فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس طرح لفظ خاتم کا معنی آخری نبی ہونا بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین ہو گیا، اور پوری امت مسلمہ کا روز اول سے اسی پر اجماع ہے۔ یہ تو ہے خاتمیت زمنی۔ اب خاتمیت رتبی کہ مرتبہ رسالت میں جناب محمد رسول اللہ کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ اور اول ہے، اور آپ زمانہ بعثت میں سب سے اخیر ہیں۔ تو یہ دونوں خصوصیتیں، آپ کا افضل ہونا، آخری ہونا، بلا فصل نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تعالیٰ نے متعین فرما دی۔ اب اس کا اکٹھے بیان آیت میثاق میں یوں ہوا،
ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مرتبوں یعنی خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمنی کا بیان، چونکہ یہ دین کے اہم مسائل میں سے ہے اور ان کا تعلق مسلم امت کے عقائد سے ہے، اسی لیے باری تعالیٰ نے انہیں خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور دونوں مسئلوں کو، آپ کے آخری ہونے کو اور افضل ہونے کو، قطعی نصوص کے ساتھ کسی جگہ تو اکٹھے بیان فرما دیا اور کسی جگہ الگ الگ بیان فرمایا۔ آیت خاتم النبیین میں آپ کی خاتمیت زمانی اور نبوت میں آپ کے آخری ہونے کا بیان ہوا، اور آیت میثاق میں آپ کے مقام افضلیت اور اس کے ساتھ ساتھ بعثت میں آپ کی آخریت، اسے اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آپ کے آخری ہونے کو افضلیت کی دلیل کے طور پہ ذکر کر دیا۔ اب قادیانی چال یہ ہے کہ دونوں مرتبوں میں فصل کیا جائے، اور ان کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ تو عہد اول سے تاحال دونوں مرتبوں یعنی افضلیت و آخریت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مانتی ہے، پوری امت مسلمہ۔ بانی قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب و سنت اور اجماع امت کے برخلاف نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے خاتمیت نبوت محمدیہ کے اجماعی عقیدے کا انکار کر دیا۔ قادیانیت نے جناب محمد رسول اللہ کے بعد سلسلہ نبوت کے جاری رہنے اور اس کے جواز کے لیے راستہ بنانے کی خاطر جو عمل کیا وہ یہ ہے، یاد رکھیں، اس نے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں وارد آیت خاتم النبیین جس میں آپ کی ختم نبوت اور آپ کے آخری نبی ہونے کا اعلان ہے اس پہ وار کیا، اور اس میں وارد لفظ خاتم کو بجائے آخری کے افضل پر محمول کیا، اور یوں اس کی متعین مراد میں تحریف کی، مضمون سعی کی، اور یوں قادیانیت نے اس آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم کی اس تفسیر کو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر جملہ مفسرین نے کی، یہ اکثر رد کرتے ہوئے عوام الناس کے ایک مقولے پہ اپنی بنیاد رکھی اور یوں کہا کہ جس طرح لوگ کسی عالم کو کہتے ہیں کہ فلاں عالم خاتم المحدثین ہے اور فلاں عالم خاتم المفسرین ہے، اور اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ ان کے بعد کوئی محدث یا مفسر نہیں ہوگا، بلکہ ان کی مراد مبالغے کے لیے اس عالم کی افضلیت کو بیان کرنا ہے، اس محدث یا مفسر کی افضلیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو آخری نبی نہیں بنایا، ایسے ہی لوگوں کی طرح کہہ دیا
وخاتم النبیین کہ آپ بڑے ہی بلند نبی ہیں، آخری نبی نہیں۔ تو یوں قادیانیت کی غرض آپ کی افضلیت کو ثابت کرنا نہیں، نہ اسے بیان کرنا ہے، بلکہ افضلیت جو آپ کا خاصہ ہے اور آخریت جو آپ کا خاصہ ہے، دونوں آپ کے خاصے ہیں، ان میں فصل کرنا ہے اور آپ کے بعد نبوت کے سلسلہ کو جاری ماننا ہے۔ قادیانیت کھلے عام یہ کہتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ پر سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا، نہ آپ کے خاتم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ یہ بھی کہتی ہے، اور یہ بھی ایک دجل ہے، کہ وہ لفظ خاتم کو آخری اور افضل میں مشترک کہتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے اسے آخری پہ حمل کر لیا اور ہم نے اسے افضل پہ حمل کیا، اور افضل پہ حمل کرنا آخری پر حمل کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ جو اسلوب قادیانیت ہے، یہ سب سے پہلے لغت عربی میں خیانت ہے، علم و ادب سے نواقفیت ہے، اصول و ضوابط سے انحراف ہے، اور شرعی مسلمات میں تشویش پیدا کرنے کی خطرناک کوشش ہے۔ اب ہم اسی امر کا مفصل بیان کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ قادیانیت نے قرآن حکیم میں وارد وخاتم النبیین کے ساتھ کیا کیا کہ اسے لوگوں کے، انسانوں کے کلام میں وارد خاتم المحدثین پہ حمل کیا۔ اب قرآن کریم کی آیت میں لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا اور پھر اسے آخری اور افضل میں مشترک قرار دینا، یہ نہ صرف قرآن حکیم میں تحریف ہے بلکہ لغت عربی سے بھی ناواقفیت ہے۔ اب ہم مشترک کی تعریف سے آغاز کرتے ہیں تاکہ لفظ خاتم جن معانی میں مشترک ہے اس کو سمجھا جا سکے، اور پھر قادیانیت کے اس اسلوب کی حقیقت کو بھی لوگ جان سکیں کہ یہ کس قدر دجل ہے، پھر حق سب پہ واضح ہو جائے اور قادیانیت پہ بھی واضح ہو جائے، پھر جن کے لیے اللہ نے ہدایت کو مقدر فرمایا ہے وہ حق اور ثواب کو اختیار بھی کر لیں۔ اب مشترک لفظ کون ہوتا ہے؟ کون سا لفظ مشترک ہے؟ مشترک کی تعریف یہ ہے ما وضع لمتعدد ابتداء۔ مشترک وہ لفظ ہے جو کئی معنی کے لیے ابتداءً ہی وضع ہو۔ اب مشترک کی اس تعریف سے یہ امور واضح ہو جاتے ہیں کہ مشترک ایک سے زائد معانی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے جتنے معانی ہیں وہ سب حقیقی اور غدی معنی ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی لفظ جو مشترک ہے کسی معنی کے لیے مجازاً استعمال ہو اور وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے وضع ہوا، تو وہ مجازی معنی مشترک کے معنی میں شمار نہیں ہوگا۔ چوتھا عمل یہ کہ لفظ کی جو مجازی مراد ہے یا استعمال ہے اس کی بنیاد پر لفظ مشترک کو حقیقی معنی اور مجازی استعمال اور مجازی مراد میں مشترک نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ایسا کرنا یہ لغوی اور اصولی اور شرعی منکرات میں سے ہے۔ ایسا کرنے والا شخص یا تو علم و فن سے ناواقف ہے یا وہ دانستہ طور پر دجل اور تلبیس کر رہا ہے۔
اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے اس بیان کو سمجھنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے اس حقیقت کو جان لیں گے۔ تو لفظ خاتم کن معانی میں مشترک ہے انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ لغت میں عربی کا لفظ خاتم 6 معانی میں مشترک ہے۔ انگوٹھی جو انگلی میں پہنی جاتی ہے، نگینہ جو انگوٹھی میں لگا ہوتا ہے، مہر کا نقش، جب آدمی کسی جگہ مہر لگاتا ہے تو اس کا نقش جو ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا معنی اس کا گدی کا کڑا، ہر انسان کی گدی میں یہاں ایک کڑا ہوتا ہے۔ پانچواں معنی ہے کھر کی سفیدی، جانور کے جو کھر ہوتے ہیں ان میں سفیدی۔ چھٹا معنی آخری اور کسی چیز کا خاتمہ۔ عربی میں کہا جاتا ہے خاتم القوم، جو قوم کا آخری فرد ہو۔ قرآن حکیم میں جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں آیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ آخری نبی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے ختامہ مسک، یعنی اہل جنت کو جو مشروب دیا جائے گا اس کے اخیر میں کستوری ہوگی۔ تو اہل لغت نے لفظ خاتم کو انہی معنی میں مشترک کہا ہے، مگر ان میں افضل نہیں ہے۔ لہذا قادیانیت کا یہ کہنا کہ لفظ خاتم آخری اور افضل میں مشترک ہے، یہ سراسر غلط اور لغت عربی کے خلاف ہے۔ رہا یہ کہ لوگ یعنی عوام الناس خاتم کا لفظ مبالغے کے طور پہ کسی کے لیے استعمال کریں اور کہیں کہ یہ جی تو بس خاتم المحدثین ہے، یہ فلاں تو خاتم الخطباء ہے، یہ فلاں صاحب تو خاتم العلماء ہے، تو یہ اس کا مجازی استعمال ہے۔ تو مجازی استعمال کسی لفظ کا معنی نہیں کہلاتا، بلکہ یہ تو متکلم کی مخصوص موقع پہ مراد ہوتی ہے۔ تو یوں لفظ خاتم مجازی طور پہ افضل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لوگ شیر کا لفظ مجازی طور پہ بہادر آدمی کے لیے استعمال کریں، تو اب بہادر یہ شیر کا معنی نہیں ہوگا، نہ وہ بہادر شیر بن جاتا ہے، نہ اس کے جسم پہ بال آ جاتے ہیں، نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ لفظ شیر پھاڑنے والے درندے اور بہادر میں مشترک ہے۔ مجازی استعمال پر اللہ کے کلام کا معنی بدلنا خطرناک تحریف ہے، یہ لغت اور شریعت کی کھلی مخالفت ہے۔ تو جو لفظ عربی زبان میں مشترک ہوتا ہے، اب اہل مغالطہ اگر ایک تو کسی لفظ کا معنی حقیقی لے لیں اور دوسرا اس کے مجازی استعمال کو لے کے دونوں میں اسے مشترک کراتے دیں، تو یہ اہل مغالطہ کا کام ہے۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو ان کی مغالطوں سے محفوظ کرنے کی سعی کریں۔ اس لیے ان ضوابط کا استحضار ضروری ہے۔ اولاً مشترک کے جتنے معنی ہیں وہ سب وضعی اور حقیقی ہوتے ہیں، ان میں کوئی معنی مجازی نہیں ہوتا، جیسے ہم نے لفظ خاتم کے مذکورہ 6 معنی بتائے کہ ان میں افضل ہے ہی نہیں، داخل ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مشترک لفظ بیک وقت صرف ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ سب کو شامل نہیں ہوتا، یہی مشترک اور عام میں فرق ہے۔ ثالثاً مشترک کے معنی میں سے جو معنی متعین ہو جائے، اگر وہ دلیل قطعی سے متعین ہوا یا اس پر امت کا اجماع ہو گیا تو یہ اس کا قطعی مدلول ہوگا، جس میں دیگر کا ہرگز احتمال نہیں رہے گا۔
جیسے آیت خاتم النبیین میں خاتم کا معنی خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونا متعین فرما دیا اور صراحت فرما دی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی پہ امت کا اجماع بھی ہوا۔ تو لفظ خاتم کا یہی معنی آخری نبی ہونا قطعی ہے، لہذا خاتم النبیین والی آیت قطعی طور پہ قرآنی نص ہے اور اس کی مراد و معنی بھی قطعی ہیں، یعنی قطعی الثبوت ہے اور قطعی المراد ہے۔ قطعی الثبوت اس لیے کہ وہ قرآنی نص ہے، اور قطعی المراد اس لیے کہ اس کا مفہوم بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود متعین ہوا ہے۔ اسی پہ صحابہ کا اجماع ہے، اسی پہ مفسرین کا اجماع ہے، اسی پہ امت کا اجماع ہے۔ تو جب خاتم النبیین یہ قطعی الدلالت ہے تو قادیانیت کا یہ قول کہ لفظ خاتم آخری اور افضل میں مشترک ہے سراسر باطل اور لغت و شریعت کی کھلی مخالفت ہے۔ نیز آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کو دیگر جو اس کے معنی ہم نے بیان کیے ہیں، انگوٹھی، نگینہ، مہر کا نقش وغیرہ، ان پہ بھی کسی طور حمل کرنا درست نہ ہوگا۔ نہ ہی اس جگہ لفظ خاتم اپنے مجازی استعمال کا متحمل ہے۔ رابعاً، مشترک لفظ اپنے وضعی معانی میں سے جس پر بھی حسب موقع و حسب قرینہ دلالت کرے وہ اس کا حقیقی معنی ہوگا، مجازی نہیں۔ خامساً، مشترک لفظ کو اگر اپنے کثیر معنی میں سے کسی پہ حمل کیا گیا اور اس کی دلیل ظنی ہو تو وہ مدلول و مفہوم بھی ظنی ہوگا۔ جیسے معروف ہے اہل علم میں کہ قرآن حکیم میں جو لفظ آتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات کے لیے کہ 3 قرء تک وہ انتظار کریں، تو اس قرء سے مراد حیض بھی ہے اور طہر بھی، یہ دونوں میں مشترک ہے۔ تو بعض ائمہ نے اسے حیض پہ حمل کیا، بعض نے طہر پہ۔ تو یہ صورتحال خاتم کی نہیں، کیونکہ اس میں افضل اس کے حقیقی معنی میں سے ہے ہی نہیں، وہ مشترک ہے ان 6 معنی میں جن میں افضل نہیں۔ چھٹی بات یہ کہ اگر مشترک اپنے وضعی معنی کے علاوہ کسی دیگر معنی کے لیے استعمال ہو تو یہ مجازی استعمال ہوگا، یہ لفظ کا وضعی معنی نہیں ہوگا۔ جیسے لوگ کہیں کہ فلان خاتم المفسرین، فلان خاتم المحدثین، یہ فلاں آدمی خاتم المحدثین ہے، خاتم المفسرین ہے۔ 7واں عمل یہ کہ کوئی لفظ حقیقی اور مجازی 2 معنوں میں مشترک نہیں ہوتا۔ 8ویں بات یہ کہ اگر کسی لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوا اور دوسرا اس کا مجازی استعمال ہوا تو جب تک حقیقی معنی پر حمل کرنا ممکن ہو اسے مجازی مدلول پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے یہ ضوابط اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ قادیانیت امت کے عوام و خواص کے سامنے اپنا دجل نہ پھیلا سکے۔ لہذا ہمارے اس بیان کے بعد خوب واضح ہو جاتا ہے کہ قادیانیت نے لفظ خاتم میں بہت سے مغالطات کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم آج کی اس مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔